السلام علیکم۔ کلاس 9 چیپٹر نمبر 2 اسلامیات کے MCQs معروض سوالات بہت اہم، سارے اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ توحید کا لغوی معنی ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننے کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی کون سی سورت میں عقیدہ توحید بیان کیے گئے؟ سورہ اخلاص۔ شرک کا لغوی معنی حصہ دار بنانا، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ذات میں شرک کی۔ دوسرا توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا کہلاتا ہے توحید۔ تمام کائنات مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسلامی عقائد کا میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ دنیا میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا توحید پر۔ کوئی شخص اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا عقیدہ توحید کے بغیر۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور دیا گیا عقیدہ توحید پر۔ قرآن مجید کی کس سورت کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے؟ الاخلاص۔ سورہ اخلاص کی آیات ہیں 4۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا عقیدہ توحید کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق ہے اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا۔ عقیدہ توحید اختیار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہوگا؟ جہنم سے نجات ملے گی۔ عقیدہ توحید کی اقسام 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، یہ عقیدہ توحید کی قسم ہے توحید ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا اور ارتکاب کرتا ہے شرک ہے عقیدہ توحید کا انکار۔ شرک کے لفظی معنی حقدار اور ساجی ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک اور حقدار ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کی اقسام 3 ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا کیا کہلاتا ہے؟ ذات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کا اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا ذات میں شرک ہے۔ لم یلد کا مطلب ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ذات میں شرک کی نفی جس آیت میں کی گئی لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ نعبد الا ایاہ میں نفی کی گئی الوہیت میں شرک کی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کی نفی جس آیت میں کی گئی ہے وہ ہے لیس کمثلہ شیء۔ تمام مخلوق محتاج ہے اللہ کی۔ مخلوق میں پائی جانے والی صفات عطا کردہ اللہ کی۔ زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں عقیدہ توحید سے۔ انسان غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے عقیدہ توحید سے۔ عقیدہ توحید سے خاتمہ ہوتا ہے تکبر اور غرور کا۔ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے عقیدہ توحید کو ماننے والا۔ انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے عقیدہ توحید۔ انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے عقیدہ توحید۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ رسالت ہے۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء کرام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو آپ ہی کی انفرادیت ہے وہ ہے آخری نبی ہونا۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی ہے۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندوں کو انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا کہلاتا ہے رسالت۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد درجہ ہے کتابوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ معاشرے کی پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر اپنے احکام نازل کرتا ہے وحی کے ذریعے۔ رسالت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ رسالت کا سلسلہ ختم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے انسانوں کے اخلاق کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں بھیجے نبی اور رسول۔ کوئی امت ایسی نہیں جن پر کوئی نہ گزرا ہو ڈرانے والا۔ نبی اور رسول ہوتے ہیں انسان۔ نبی اور رسول تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے معصوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء السلام کی نبوت اور رسالت ہوتی ہے وحی۔ کن کی اطاعت واجب ہوتی ہے؟ انبیاء کرام کی۔ اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت نہ کرنے والا اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے امتیازات جمع کر دیے جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ اب صرف واجب الاطاعت ہیں۔ شریعت محمدی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے بطور دین پسند کیا اسلام کو۔ سابقہ انبیاء کرام اپنے نازل شدہ کتابیں اور صحائف کو تعلیم کا کیا ہوا؟ ان کی تعلیمات مٹ گئیں اور یہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن مجید نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی نہیں ہے باپ۔ اب قیامت تک نبی کریم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ اس پر امت مسلمہ کا کیا اجماع؟ کن کے دور میں لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعویٰ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کے خلاف جہاد کیا۔ ملک کا معنی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کا۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی۔ ملائکہ کا مطلب ہے ملک، ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ ملک کا معنی فرشتہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نوری۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں فرشتے۔ انسان کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں فرشتے۔ ایک دن انسان کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوس نہیں ہوتا۔ بنیادی عقائد میں سے آسمانی کتاب پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابیں مشہور ہیں 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دوسری مشہور آسمانی کتاب زبور ہے۔ آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں دین کی بنیادی تعلیمات۔ تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا قرآن مجید نے۔ اب کسی کتاب کے احکام پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن۔ آخرت کی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد۔ آخرت کی زندگی ہے دائمی۔ نیکوکار جائیں گے جنت میں۔ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ یہ دنیا ہے عارضی۔ انسان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان سے اچھا ہوتا ہے کردار اور اخلاق۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ ہے اثار و قربانی۔ ملک کا معنی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے احساس ذمہ داری کا۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب قرآن مجید۔ آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی۔ یہ پیج ذرا دوبارہ آ گیا تو اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ نماز کو قرار دیا گیا جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کو ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی میل کا۔ باجماعت نماز کا ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے 23 درجے۔ اسے 23 درجے غلط ہے 27 درجے ہے، ٹھیک ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا نماز تنہا ادا کرنے سے افضل ہے 27 درجے، یہ 23 درجے غلط ہے، اس کو کراس کر دیجئے۔ عشاء اور فجر کے نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں پیدا ہوتا ہے جذبہ ڈیش، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ دین ستون ہے نماز کا۔ نماز کنجی ہے جنت کی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہی ہے۔ نماز بہترین ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ پریشانی اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ نماز۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ فرض نماز کے لیے شرط ہے مقررہ وقت۔ انسان کو وقت پابندی اور نظم و ضبط کا درس ملتا ہے نماز سے۔ بے شک مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نماز کی وجہ سے۔ 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے۔ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی جیسے میل کو ختم کر دیتا پانی۔ نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے۔ باجماعت نماز اکیلے کی نماز سے افضل ہے 27 درجے۔ آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کو نماز کو عظیم بنا دیتی ہے مسجد سے نسبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی ہے۔ کون سا عمل انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے؟ مسجد جا کر نماز کو شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ دوسروں کے حالات سے باخبر رہ کر ان کی دکھ درد میں شریک ہونے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ ہمدردی، سعادت، اخوت و محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں نماز سے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے خشوع و خضوع والی نماز۔
نماز تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد تقویٰ کا حصول وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں ہمدردی کے، مقررہ وقت پر سحر افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسرے کے بارے میں احساس ہوتا ہے بھوک و پیاس کا۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے سوم کے لفظی معنی ہے رک جانا یا بچ جانا، وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنے جائز نفسانی خواہش سے رک جاتا ہے، وہ روزہ ہے۔ روزہ فرض ہوا 2 ہجری میں۔ اے ایمان والا تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح فرض کیا گیا تھا پہلے لوگوں پر۔ روزے کا اولین مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے مسافر اور مریض کے علاوہ۔ کھانے پینے کے ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے طلوع فجر سے، افطار کا وقت ہوتا ہے مغرب کا وقت شروع ہونے پر۔ سحری کرنے میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروانے پر اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے، کھجور یا پانی سے روزہ افطار کروانے پر۔ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرنے پر ثواب ملتا ہے روزہ دار کے برابر۔ نزول قرآن ہوا لیلۃ القدر میں، ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا ہے 1000 مہینوں سے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان میں مسلمان برکات حاصل کرتے ہیں، تلاوت کلام مجید کی، اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عبادت، یا آپ دیکھ لیجیے اس کا آنسر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ 10 دن کا اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں روزے سے۔ روزوں کی وجہ سے کس طرح انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کم کھانے سے معدہ کو آرام ملتا ہے، لوگ زیادہ تر زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں۔ رمضان میں مقررہ وقت پر سحری اور افطاری سے درس ملتا ہے نظم و ضبط کا، تقویٰ اثار، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں روزے سے۔ روزے کی وجہ سے فضا پیدا ہوتی ہے نیکی اور تقویٰ کی۔